صحابی کا نجوم بہت مشہور ہے، مگر جتنی مشہور اتنی جھوٹی، کوئی اس کی حقیقت نہیں، نہ حضور نے فرمایا نہ یہ صحیح ہے، موضوع قسم کی یہ روایت ہے، اور ہے بھی بالکل عملاً بھی غلط۔ ایسے ایسے کام ہوئے صحابہ سے کہ آدمی ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی سے زنا ہوا، کسی نے شراب پی ہے، کون وہ کام کرے؟ دین کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہیں لوگ، یہ باتیں صحیح نہیں، بالکل۔ ایک حدیث مسلم شریف میں، اس میں ہدایت کی بات نہیں، ویسے آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ تمہارے لیے امن، جب تک میں ہوں نا تم فتنہ سے بچے، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ تم جیسے آسمان کے ستارے گر جاتے ہیں تو تباہی ہو جاتی ہے، جب تمہاری صف گئی بعد والے اور زیادہ فتنوں ہو تو باقی واقعات سے ثابت ہوا، ہدایت کی بات نہیں۔ پر میں امن ہے میرے سبب سے تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے پچھلی نسلوں کے لیے، جب ختم ہوتے جائیں گے جو دور آئے گا بدتر سے بدتر آتا ہے۔ ہدایت کے لیے طاہر صاحب آپ بے فکر ہیں، طاہر ہدایت کے لیے اللہ کے رسول کافی، اور کوئی ہدایت کا سرچشمہ نہیں۔ نیک ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، مگر کیا گارنٹی ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہیں باتیں۔ ایک رسالہ جو سیدہ تعظیمی کے رد میں لکھا مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے، اس میں یہی لکھا آخر میں، جب لوگ کہتے تھے کہ خواجہ نظام الدین کے بارے میں آتا، بابا فرید الدین کے کہ وہ سجدے وغیرہ کراتے تھے، تو پہلے تو انہوں نے کہا یار حدیث کی کتابوں میں لوگ ملاوٹ کرنے سے باز نہیں رہے، ان تذکروں کا کون محافظ بیٹھا تھا، الماریوں میں بند پڑے تھے، جس نے دو جی چار لکھ لیا، کوئی ہے گارنٹی کہ یہ اصل ہے کتاب میں؟ دوسرا اگر اصل بھی ہے تو آخری بات یہ لکھی کہ ہر مسلمان کے علم میں کہ سوائے نبی کے عصمت کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کوئی امام ہو، صحابی ہو، لفظ لکھا کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ایسا نہیں صادر ہوا، بات ایسی نہیں کہی کہ اگر آج کوئی کرے تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، مگر صرف اس لیے کہ پہلے کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، اس کو علم نہیں تھا، وہ معذور ہے۔ اب جو عمل کرے گا جہنمی، شریعت مطہرہ حاکم ہے لوگوں پر، لوگ اس پر حاکم نہیں۔ وہ رسالے کے یہ صفحے چھپا کر ماننا چاہیے کہ بس یہی حقیقت مانو کہ نبی حاکم ہے لوگوں پر، اس پر کوئی حق نہیں، نہ کوئی صحابی نہ امام، نہ سب آپ کے تابع ہیں۔ اچھی باتیں جو ان سے ہوئی ہیں وہ لے لیں گے، جو نہیں اچھی ہوں گی چھوڑ دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے کہ نہیں غلطی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور جس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے بھائی نے سوال لکھا ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میری کمبختی، کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔ اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو اسباب پر بھروسہ کرتا ہے یا اپنے مال پر اتراتا ہے تو یہ تو شرک ہے، یعنی مادہ پرستی کا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ تو بھائی نے آگے جا کے تعلیق یہ چڑھائی ہے کہ اس طرح تو پھر ہم سب شرک کے اندر مبتلا ہیں، وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ باغ والے کا جب باغ ویران ہو گیا نا، پہلے تو فخر سے کہتا تھا نا، اپنے ایماندار ساتھی سے، غریب سے کہتا تھا کہ تم لوگ باتیں کرتے رہتے ہو، قیامت آئے گی، یہ ہوگا۔ پہلے تو یہ باغ کیسے ویران ہو جائیں گے؟ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اتنا بارونق باغ ہے، یہ برباد ہو سکتے ہیں؟ اور بالفرض اگر ہوں گے بھی برباد، تو جو اللہ مجھے یہاں یہ چیزیں دے رہا ہے وہ مجھ پر خوش ہے جو دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر وہ دنیا اگر آئی تو وہاں بھی میں ہی بہتر حالت میں ہوں گا۔ اگر تم اتنے اچھے اللہ کو لگتے پیارے ہوتے تو یہاں بھوکے کیوں مر رہا ہے؟ یہ مادہ پرست لوگوں کا ذہن، ان کو اگر یہاں کچھ کارخانے ملے ہوئے دولت تو یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، سمجھتے نہیں کہ یہ دور جو ہے نا یہ نتائج کا نہیں، یہ اب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بچہ نیچے بیٹھ کر مٹی پر بیٹھا پرچہ حل کر رہا، ایک کرسی پر بیٹھا پنکھوں کے نیچے کر رہا امیر کا بیٹا، کیا فرق ہے؟ یہ تو اب دیکھنے میں فرق ہے نا، جب پرچے لے لیے جائیں گے پتا تو پھر چلے گا کہ اگر وہ خاک نشین نے مٹی پر بیٹھے نے پرچہ اچھا حل کیا تو وہ وظیفہ لے جائے گا، یہ امیر کا بیٹا روتا گھر کو آئے گا پرچہ، وہ ہوگا عالم جزا کا۔ اب ہے امتحان میں، مگر یہ نامراد یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں جو ملا ہوا پتا چلتا کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، فضل بھی کہتے پھر بھی بات ہوتی نہیں، یہ قارون کی طرح کہتے ہیں ہم میں قابلیت تھی، کوئی خوبی تھی تو دیا ہے نا، انما اوتیت علی علم عندی، میں مہارت تھی، میں کاروبار سمجھتا تھا تو اللہ نے دیا۔ یعنی یہ اس کو استحقاق سمجھتے، شرک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا تھا، رائٹ، میں محنت کرتا تھا، میں کہا مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ یہ تو مطلب یہ نکلا نا کہ پھر خدا نے مہربانی نہیں کی، حصہ تھا تیرا جو ضرور اس کو دینا پڑنا تھا۔ اس لیے اللہ کہتا جو کہے نا کسی چیز کو کہ یہ احسان نہیں اللہ کا، یہ میرا حق تھا،
اس نے اسی طرح کا شرک کیا جس طرح بت کو سجدہ کرنے، تو میری خدائی میں شریک ہوگا، میرا اس میں پارٹ تھا اللہ کو دینا، یہ بالکل شرک ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا اللہ شرک نہیں بخشے گا، تو سمجھ لیتے ہیں کہ قبر پر کو سجدہ نہیں کرتے، انہوں نے دین تباہ کیا۔ باقی شرک جو ہے بڑا دائرہ کھلا، یہ نفس پرستی جو ہے کہ میری قابلیت کا یہ نتیجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا۔ سورہ فجر میں بھی یہی کہا کہ یہ انسان نامراد یہ کرتا کہ اگر نعمت ملتی ہے فاکرمہ، اللہ پاک میں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اگر اللہ کو مہربانی فرماتا عزت دیتا تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اب بات تو کہ اللہ کہتا میں نے عزت دی تو اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ نہیں، یہ کہتا کہ میری عزت کرنی لازم تھی خدا پر، اس لیے کی ہے تو احسان نہیں کیا، میرا حق بنتا تھا۔ اور جب تنگی ہوتی ہے یقول ربی ہان، تنگی آ جاتی ہے تو کہتا میرے رب نے میری بےزتی کی ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ بنتا کہ میرا حصہ ہے خدا کی بادشاہی میں، فضل نہیں مانتا۔ فضل ہے کہ بنتا وغیرہ کچھ نہیں تھا، مجھ سے قابل چلتے پھرتے ہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اگر کہے کہ میرا حق بنتا تھا، یہ شرک ہے، بالکل یہ تو میرا حصہ تو دینا تھا خدا۔ تو اللہ نے یہی بات کہی، ورنہ باقی اس میں بظاہر اس نے کوئی بت نہیں پوجا، کسی غیر کو نہیں پکارا، مگر یہی کہا کہ یہ جو ملا میری خوبیوں کی وجہ سے ملا، استحقاق بنا استحقاق۔ تو جو استحقاق کہے گا وہ مشرک، جو کہے گا استحقاق کوئی نہیں، بھائی بڑے ٹھہرتے ہیں میرے سر پر کوئی سرخاب کے پر نہیں چاہیے، صرف رب کی مہربانی ہے، وہ ٹھیک رہے گا۔ جو فضل مانے گا وہ موحد، جو حق مانے گا کہ کیوں نہ اللہ دیتا میں اسی قابل تھا، وہ مشرک۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک اور تحریری سوال ہمارے پاس ہے، اور بھائی نے لکھا ہے کہ کیا جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر آزمائشیں آئیں گی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آزمائشیں کرتا اپنے بندوں کی، صرف منہ سے کہہ دینے پر نہیں جنتیں دے دیتا، پرکھتا۔ اس میں یہی کہا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے علیہ السلام، پھر جتنا جتنا کوئی نبیوں کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کا سخت ہوتا ہے، جیسے جیسے پیچھے ہٹتا جاتا اتنا ہی نرم، جتنی اعلیٰ ڈگری کو چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس تک کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یعنی واقعی ایمان جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق انسان کو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے تو چھوڑ دیے جائیں گے؟ جس طرح میں نے پہلوں کو تپا کر دیکھا آگ میں بھون کر، اس طرح نہیں پرکھوں گا۔ صاف کہا کہ بالکل میں ننگے کروں گا کہ یہ سچے ہیں جھوٹے، بڑے بڑے امتحان آ جائیں گے، ایسے ایسے کسی وقت تو چیخیں نکل جائیں گی کہ اب کیا بنے گا، پہاڑ ہمالیہ گر گیا سر پر، کوئی معاشی پریشانی، کوئی کنبہ ہی اجڑ گیا۔ اسی لیے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ نعم العبد انہ اواب، بھائی ایوب کو دیکھو علیہ السلام، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر پایا، بڑا امتحان کیا مگر وہ ثابت کرنے نکلا۔ اب اس سے بڑا امتحان کیا تھا کہ بس بچے مر گئے، مال مر گیا، بہت مال تھا، بیل تھے، بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، گائے تھیں، ہزاروں، اور ملازم جنگل میں چرا رہے، انہوں نے آخر کا سب مر گئے۔ بیٹے ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دعوت پر مکان گرا، سب ختم ہو۔ اور آخری بات پھر ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ جو شکر کرتا رہتا ہے اس کو آپ نہیں تکلیف پہنچ، مجھے اجازت دے کہ اس کو دکھ دوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک۔ پھر سر سے لے کر سارے جسم پر تھوڑے ہو گئے، خارش کرتے رہتے، راکھ پر بیٹھے رہتے، سوا ملتے رہتے، مگر کہا ہر وقت کی جیسے اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا آزمایا مگر ہم نے اس کو صابر پایا، بالکل ہم نے جانچ لیا، کسی موقع پر بے صبری نہیں کی، نعم العبد، بہت اچھا بات۔ تو ہے معاملہ یہی تھا جیسے تھا بائبل میں آتا کہ جب خبر ملی نا تو حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر جاتے اور یہی کہتے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک، حمد ثنا کرتے رہے کہ کیوں اس کا گرا کرو، کیا میرا تھا جو لے گیا۔